بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف، پہلا پارہ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کی 141 آیات بینات پر مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے جو کہ 7 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس پر اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ شریف مکہ مکرمہ میں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ مبارکہ اور قرآن مجید کی سوائے ایک سورۃ التوبہ کے تمام صورتوں کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے، اور پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر اچھے کام اور مفید کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فاتحہ فتح سے ہے اور فتح کے معنی کھولنے کے ہیں۔ چونکہ سورت سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک کی افتتاحی یعنی پہلی سورت ہے جو کہ ایک مکمل دیباچہ قرآن پاک بھی ہے۔ مفسرین کرام نے اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام شمار کرائے ہیں۔ مشہور مفسر قرآن حضرت علامہ محمود آلوسی البغدادی تفسیر روح المعانی میں سورہ فاتحہ شریف کے 22 نام شمار کروائے ہیں، اور مشہور و معروف ناموں میں ام الکتاب، ام القرآن اور اساس القرآن بھی ہیں۔ یعنی اس سورہ شریف کو پورے قرآن پاک کا خلاصہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں جن اہم مضامین یعنی توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے انعامات اور نہ ماننے والوں کا انجام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان تمام مضامین کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کا حکم دیا ہے، تاکہ شب و روز میں کم از کم 5 مرتبہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہر مسلمان کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس طرح تقسیم کر لیا ہے کہ آدھی سورت فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب وہ بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی کہ اب یہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے جو 286 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اور اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت کے بعد مستقلاً مدینہ منورہ میں 2 سال کے اندر نازل ہوا، اور کچھ آیات اس مدت کے بعد بھی نازل ہوئیں۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں گائے اور اس سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے، جس میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسل بھیجتا رہا، اسی طرح اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل کتاب قرآن پاک پر ایمان لے آؤ۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر روح سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے گائے کے معجزانہ واقعہ کی طرف
اشارہ کے طور پر پوری سورت کو بقرہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ شریف کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، یعنی الف لام میم۔ مقطعات جمع ہے مقطعتن کی، اور یہ قطع سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کاٹنا۔ چونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام اور میم، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف مقطعات کے معنی صرف اللہ سبحانہ و تعالی یا اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے علم میں ہے، یا پھر باری تعالیٰ کی طرف سے جن پر قرآن پاک کے اسرار اور رموز کھلنا شروع ہو جائیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات میں اہل ایمان کے اوصاف، منافقوں کی نشانیاں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و خلافت، بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان پر انعامات خداوندی، قاتل معلوم کرنے کا عجیب طریقہ، یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل نہ ملتا تھا۔ بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں کہ کسی طرح ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس کے علاوہ گائے ذبح کرنے کی حکمتیں، دو فرشتوں ہاروت و ماروت کا قصہ، یہود کی شرارت کا واضح ہونا، کامیابی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور اتباع شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہم مضامین کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔